اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قرآن کریم میں جہاں شعراء کے بارے میں گفتگو کی ہے وہیں شعراء کی دو اقسام بیان کی ہیں۔ ایک وہ قسم ہے شعراء کی کہ جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، اور وہیں ایک قسم وہ ہے شعراء کی جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی کے لیے قرآن نے عجیب انداز سے فرمایا کہ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء تو وہ ہیں کہ جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کہ اے حبیب آپ نہیں دیکھتے کہ یہ شعراء ہر وادی کے اندر ٹہل لگا رہے ہوتے ہیں، ہر وادی کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ وہ باتیں کہتے ہیں جس پہ خود بھی عمل نہیں کرتے، یعنی ایک اس قسم کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے شعراء کی۔ لیکن اس کے بعد دوسری قسم پہ خدا آیا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے کے آتے ہیں، جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا کثیر ذکر کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کی روح سے شعراء کی دو اقسام ہیں، ایک وہ کہ جن کی پیروی نہیں کرنی، لیکن ایک وہ ہے کہ جن کی پیروی کرنی ہے بلکہ نمونہ بھی بن سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں جس گفتگو کرنے کا ارادہ کیا وہ امام حسین کے لیے کہے جانے والے اشعار اور ان شعراء کی اہمیت کیا ہے۔ دو روایات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا کہ جس میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو امام حسین کے لیے کہنے والا شاعر ہے، امام حسین کے غم میں اشعار کہنے والا ہے، یہ ان شعراء کے مقابل میں نہیں ہے، اور یہ ان شعراء کے صف میں کھڑا نہیں کیا جائے گا کہ جو شعراء کی قرآن مذمت کرتا ہے۔ اور کس انداز سے روایت ہے چھٹے امام سے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ من انشد فی الحسین بیت شعر، کہ دیکھو جو بھی امام حسین کے لیے شعر کا ایک بیت کا ہے، یعنی دو مصرے کا ہے، فبقا او ابقا عشرہ، اور اس کہنے کے بعد خود بھی گریہ کرے اور جب لوگوں کو یہ سنائے تو 10 لوگوں کو گریہ کرائے، تو فلہ ولہم جنہ، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خود کا اپنے لیے اور جن لوگوں کو یہ گریہ کرا رہا ہے ان سب کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ممن انشد فی الحسین بیتا فبکا وابکا تسعا، کہ جو امام حسین کے غم میں، امام حسین کی مصیبت میں شعر کہے اور اس کے بعد خود بھی گریہ کرے اور 9 لوگوں کو گریہ کرائے، تو فلہ ولہم الجنہ، تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہے، اور ان 9 لوگوں کے لیے جن کو یہ گریہ کرا رہے ہیں ان کے اوپر بھی جنت ہے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ امام ایک ایک کر کے تعداد کم کرتے رہے، پہلے 10 بیان کیا، پھر 9، پھر 7، پھر 8، اس طریقے سے کرتے کرتے یہاں تک اس مقام پہ آئے کہ من انشد فی الحسین بیتا فبقا، جو امام حسین کے لیے شعر کہے امام حسین کے غم میں اور اس کے بعد خود گریہ کرے، کسی کو رلائے نہیں، صرف اپنا شعر پڑھے اور گریہ کرے۔ اور راوی کہتا ہے وَعَذَنُّهُ قَالَ أَوْ تَبَاكَ، کہ راوی کہتا ہے کہ مجھے ایسا گمان ہوا کہ امام نے کہا کہ خود گریہ کرے، اور اگر گریہ نہیں آتا تو امام حسین کے گریے کے جیسی شکل بنائے، کوشش کرے اپنے اوپر اس کیفیت کو طاری کرنے کی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فلاح الجنہ، اس شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یعنی اگر دنیا کی باتوں کے لیے اشعار کہے جائیں اور گمراہ کن اشعار کہے جائیں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر امام حسین کے غم میں اشعار کہے جائیں تو اس کو روایات اس کی بھی فضیلت بیان کرتی ہیں کہ انسان شعر کہے، اور اس بات کی بھی فضیلت بیان کرتی ہے کہ لوگ آ کے ان اشعار کو سنیں اور اس کے اوپر گریہ کریں۔ اسی طریقے سے روایت ہے ابو ہارون مکفوف سے، یہ ابو ہارون مکفوف چھٹے امام کے صحابی کہ جو نابینا تھے، اور نابینا تھے اسی وجہ سے ان کو مکفوف کہا جاتا تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ چھٹے امام کی خدمت میں موجود تھے، امام نے کہا کہ یا ابا ہارون انشدنی فی الحسین، اے ابو ہارون امام حسین کی لیے اشعار کہو۔ تو ابو ہارون بیان کرتے ہیں فانشدتہ، میں نے امام حسین کے لیے اشعار کہے، فبقا، امام نے گریہ کیا۔ لیکن اگلا جملہ امام نے کیا کہا؟ فقال انشدنی کما تنشدون، یعنی بالرقہ، کہ اے ابو ہارون
امام حسین کے لیے اشعار کہو۔ اب روایت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیونکہ چھٹے امام کی خدمت میں ابو ہارون موجود تھے اور امام کے جلیل القدر اصحاب میں سے ہیں، امامت کو سمجھتے ہیں، مقام امام کو سمجھتے ہیں، لہٰذا اب جو اشعار کہہ رہے تھے اور جس انداز سے اشعار پڑھ رہے تھے، احساس یہ ہوتا ہے کہ چھٹے امام کے روب میں، چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک ہیبت تھی جس کی وجہ سے یہ اس انداز سے اشعار نہیں کہہ پا رہے تھے، اور جس طریقے سے ایک لے میں اور رکت کے انداز میں ایک شاعر ایک مرثیہ خواں اپنے اشعار پڑھتا ہے، اس طریقے سے نہیں کہہ پا رہے تھے۔ تو امام نے کہا کہ ابو ہارون اس انداز سے نہ کہو، انشدنی کما تنشدون، جس طریقے سے تم رقت کے ساتھ، جس طریقے سے تم گریہ کرانے والے انداز کے ساتھ امام حسین کے لیے اشعار کہتے ہو، اس انداز سے مجھے اشعار سناؤ امام حسین کے لیے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ فانشدتہ، میں نے امام حسین کے لیے اشعار کہے۔ پھر امام نے روکا کہ لا کما تنشدون وکما ترثیہ عند قبرہ، ابو ہارون جب تم قبر امام حسین پہ جاتے ہو علیہ الصلوۃ والسلام اور وہاں پہ امام حسین کے لیے اس رقت کے ساتھ، اس دل کی کیفیت کے ساتھ امام حسین کے لیے اشعار کہتے ہو، ابو ہارون اس انداز سے مجھے اشعار سناؤ۔ تو ابو ہارون بیان کرتے ہیں کہ ابو ہارون نے ایک قصیدہ پڑھا امام کے سامنے، قصیدہ پڑھ کے سنایا، امام نے گریہ کیا، فبقا۔ اس کے بعد کتنا امام کا دل رجحان رکھتا ہے کہ امام حسین کے لیے اشعار کہے جائیں، فوراً کہا کہ زدنی، ابو ہارون اس پہ اکتفا نہیں کرو، ایک اور مرثیہ سناؤ، مجھے ایک اور قصیدہ سناؤ۔ ابو ہارون کہتے ہیں کہ فانشدتہ القصیدۃ الاخری، میں نے ایک اور قصیدہ سنایا، فبقا، پھر امام نے گریہ کیا۔ یہاں تک بیان کرتے ہیں ابو ہارون کہ وَسَمِعْتُ الْبُكَاءَ مِنْ خَلْفِ السَّتْرِ، کہ گھر میں ایک پردہ لگایا ہوا تھا، اس پردے کے پیچھے گھر کی خواتین تھیں، ایسا روایت سے محسوس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے گریے کی آواز سنی پردے کے پیچھے سے، یعنی امام بھی گریہ کر رہے تھے، گھر میں افراد سن رہے تھے، وہ بھی گریہ کر رہی تھیں۔ اس طریقے سے امام اس اشعار کو اور امام حسین کے غم میں کہے جانے والے اشعار کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ فلما فرقت، جب میں نے قصیدہ سنا دیا امام کو، تو امام نے کہا کہ یا ابا ہارون من انشد فی الحسین شعرا فبکا او ابکا عشرا، کہ اے ابو ہارون جو امام حسین کے لیے اشعار کہے، یہاں تک کہ خود گریہ کرے یا 10 لوگوں کو گریہ کرائے، کتبت لہ الجنہ، خدا اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا۔ جو امام حسین کے غم میں اشعار کہے، جو امام حسین کے لیے مرثیہ کہے، امام حسین کے لیے نوحہ کہے۔ اس کے بعد ومن انشد فی الحسین شعرا فبکا او ابقى 5 کتبت لہ الجنہ، ابو ہارون جو امام حسین کے لیے اشعار کہے، خود گریہ کرے یا 5 لوگوں کو گریہ کرائے، پہلے کہا 10 لوگوں کو گریہ کرائے، اب کہا کہ 5 لوگوں کو گریہ کرائے، تو کتبت لہ الجنہ، اس کے لیے بھی خدا جنت کو واجب قرار کر دے گا۔ یعنی اس طریقے سے امامت جو ہے وہ رجحان رکھتی ہے کہ امام حسین کے غم میں اشعار کہے جائیں، امام حسین کے لیے مرثیہ کہا جائے، امام حسین کے لیے نوحہ کہا جائے، ایسا نوحہ کہ جو انسان کے دل کو رلائے، وہ انسان اس کے اوپر آنسو بہائے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ من انشد فی الحسین شعرا فبکا وابکا واحدا، ابو ہارون پہلے کہا 10 لوگوں کو رلائے، پھر کہا 5 لوگوں کو رلائے، پھر کہا کہ جو حسین علیہ السلام کے لیے شعر کہے اور یہاں تک کہ خود روئے اور ایک فرد کو رلائے، ایک بندے کو رلائے، کتبت لہم الجنہ، ان دونوں کے لیے خدا جنت کو واجب قرار دے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ من ذکر الحسین عندہ، کہ جس کے سامنے آقا حسین کا تذکرہ کیا جائے، فخرج من عینہ من الدموع مقدار جناح الذباب، اور نتیجہ یہ ہو کہ جب اس کے سامنے آقا حسین کی مصیبت کا ذکر کیا جائے تو اس کی آنکھوں سے مکھی کے پر کے برابر آنسو آ جائیں، مکھی کے پر کے برابر۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کانا ثوابہ علی اللہ، اس کا ثواب اللہ کے اوپر ہوگا اور اللہ اس کے ثواب کا ذمہ دار ہے۔ وَلَمْ يَرْضَ لَهُ بِدُونِ الْجَنَّةِ، اور کیونکہ اس کا ثواب اللہ کے اوپر ہے تو اللہ اس کے لیے بغیر جنت کے راضی نہیں ہوگا، یعنی جب تک اس کو جنت نہ عطا کر دے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ پالنے والے ہمیں توفیق عطا فرما، امام حسین علیہ السلام کے غم میں، آپ کی مصیبت میں ہم بھی اشعار کہیں اور اس
غم کی کیفیت کے ساتھ مرثیہ کہیں. اور اے پالنے والے تجھ سے دعا ہے ایام عزا میں زیادہ سے زیادہ امام کے اوپر غریہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین.